الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دنیا میں کوئی انسان نہیں جو ہر عیب سے ہر لحاظ سے پاک ہو. اللہ تعالیٰ کی صفت ستار ہے جو ہماری پردہ پوشی کرتی ہے. اگر انسان کی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، گناہوں کی پردہ دری ہونے لگے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. اللہ تعالیٰ جو ستار العیوب ہے اور غفار الذنوب ہے، اس نے ہمیں یہ دعا بھی ہم پر احسان کرتے ہوئے سکھائی کہ تم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش کرو، جہاں وہاں استغفار بھی کیا کرو، تو میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا، تمہاری پردہ پوشی کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. عمومی پردہ پوشی تو ہر ایک کی بہت ساری باتوں کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت خاص طور پر ان لوگوں کو بھی اپنی چادر میں لپیٹتی ہے جو استغفار کرنے والے ہیں. غفر کا مطلب بھی چھپانا اور ڈھانکنا ہوتا ہے، اور یہی مطلب کم و بیش ستر کا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے جو خدا پیش کیا ہے اور مسلمانوں نے جس خدا کو مانا ہے وہ رحیم، کریم، حلیم، تواب اور غفار ہے. جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے. لیکن فرمایا کہ لیکن دنیا میں خواہ حقیقی بھائی بھی ہو یا کوئی اور قریبی عزیز یا رشتہ دار ہو، وہ جب ایک مرتبہ قصور دیکھ لیتا ہے پھر وہ اس سے باز بھی آ جاوے، یعنی قصور کرنے والا باز بھی آ جاوے، مگر اسے عیبی ہی سمجھتا ہے. بس دنیا والے اگر کوئی شخص گناہ اور کسی عیب کو چھوڑ بھی دے تب بھی اسے عیبی اور شک کی نظر سے دیکھنے والے ہیں. آپ نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے کہ انسان ہزاروں عیب کر کے بھی رجوع کرتا ہے تو بخش دیتا ہے. فرمایا دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے بجز پیغمبروں کے جو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، جو چشم پوشی سے اس قدر کام لے یعنی اس قدر چشم پوشی کرے جتنی خدا تعالیٰ کرتا ہے. سوائے نبیوں کے خدا تعالیٰ کے بعد نبی ہیں جو اتنے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. بلکہ عام طور پر تو یہ حالت ہے جو سعدی نے کہا ہے کہ خدا داند و پوشد و ہمسایہ ندانت و بے خروشت، کہ خدا تعالیٰ تو جانتے ہوئے بھی پردہ پوشی کرتا ہے، لیکن ہمسایہ تھوڑا سا علم ہو جائے تو اس کمزوری کے مشہوری کرنے لگ جاتا ہے. یہ سعدی کا جو مسلم نے شعر کا مسئلے کا حوالہ دیا، ایک جگہ اس کی تشریح اس طرح بھی فرمائی ہے کہ خدا تعالیٰ کی ستاری ایسی ہے کہ وہ انسان کے گناہ اور خطاؤں کو دیکھتا ہے لیکن اپنی
اس صفت کے باعث اس کی خطا کاریوں کو اس وقت تک جب تک کہ وہ اعتدال کی حد سے نہ گزر جاوے ڈھانپتا ہے، لیکن انسان کسی دوسرے کی غلطی دیکھتا بھی نہیں اور شور مچاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس غور کرو کہ اس کے کرم اور رحم کی کیسی عظیم الشان صفت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر وہ یعنی اللہ تعالیٰ مواخذے پر آئے تو سب کو تباہ کر دے، لیکن اس کا کرم اور رحم بہت ہی وسیع اور اس کے غضب پر سبقت رکھتا ہے۔ بس اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں اور اپنے ساتھیوں، اپنے بھائیوں، اپنے سے واسطہ پڑھنے والوں کے معاملات میں ہر وقت ٹور نہ لگاتے پھریں، تجسس نہ کریں، ان کی کمزوریوں کو تلاش کرتے نہ پھریں، تو ایک پیار اور محبت کرنے والا اور پرامن معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو پردہ پوشی کی بجائے دوسروں کے عیب ظاہر کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور جب ان کے اپنے متعلق کوئی بات کر دے یا کسی ذریعے سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں شخص نے میرے متعلق اس طرح بات کی تھی تو سے اخفا ہو جاتے ہیں، انتہائی غصے میں آ کر مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت کہتے ہیں کہ یہ تو معمولی بات تھی، ہم نے تو یوں ہی کہہ دی، جب یہ خود کسی دوسرے کے متعلق کہہ رہے ہوں۔ ہمیں ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے چاہو۔ بس اگر اپنے لیے پردہ پوشی پسند ہے تو دوسروں کے لیے بھی وہی احساسات ہونے چاہیے، اور یہی وہ سنہری اصول ہے جو معاشرے کے امن کے لیے بھی ضروری ہے۔ بس عیب دیکھ کر بجائے اس عیب کو پھیلانے کے ہر ایک کو استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی جو بے شمار عیب ہیں وہ کہیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اگر نیک نیت سے انسان دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بنتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر خدا تعالیٰ مواخذہ پر آئے، حساب کتاب لینے لگے تو سب کو تباہ کر دے۔ بس بڑے خوف کا مقام اور ہر وقت استغفار کرتے رہنے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو ڈھانپ دے گا، اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اسے ڈھانپ دے گا اور ستاری فرمائے گا۔ اور جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ داری کرتا ہے، ان کی برائیاں کرتا ہے، اس کی برائی کو دیکھ کر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب اور ننگ کو اسی طرح ظاہر کرے گا کہ اس کے گھر میں اس کو رسوا کر دے گا۔ بس یہ بڑا سخت انظار ہے، خوف کا مقام۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے ہمیشہ دوسروں کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنے پر نظر رکھنی چاہیے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل کو جذب کر سکتے ہیں۔
لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم برائی ظاہر نہیں کریں گے کسی میں دیکھ کر تو اصلاح کس طرح ہوگی؟ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی برائی نظام جماعت کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے یا معاشرے کے ایک طبقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر خراب کر رہی ہے، تو پھر اصلاح کے لیے جو لوگ مقرر ہیں، امیر جماعت ہے، جماعت کے اندر صدر جماعت ہے، ان تک بات پہنچا دیں یا مجھے لکھ دیں تاکہ اصلاح کی طرف توجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی بنائی ہوئی جماعت کا نظام خراب ہو، وہ نہیں چاہتا کہ ایک انفرادی برائی معاشرے کی عام برائی بن جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ننگ ظاہر کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، جو اس بات پر قائم رہتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ جو گناہ انہوں نے کیا ہے یا غلطیاں ہیں ان کو پھیلانا ہے اور ظاہر بھی کرنا ہے یا کرتے چلے جانا ہے۔ جیسا فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ انسان کے گناہوں اور خطاؤں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن اپنی اس صفت کے باعث خطا کاریوں کو اس وقت تک جب تک کہ اعتدال کی حد سے نہ گزر جائے ڈھانپتا ہے۔ بس جب انسان خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کر دے اور اعتدال کی حدوں سے باہر نکلنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی صفت بھی کام کرتی ہے، ظاہر ہوتا ہے اس کے، اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس دنیا میں بھی پکڑتا ہے اور اگلے جہان کی بھی سزا ہے۔ لیکن کسی کی برائی دیکھ کر اس کی تشہیر کرنا، اس کو پھیلانا بہرحال منع ہے، کیونکہ اس سے برائیاں بجائے ختم ہونے کے پھیلتی ہیں۔ اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو لوگوں کی کمزوریوں کے پیچھے پڑے گا تو انہیں بگاڑ دے گا۔ کمزوریوں کے پیچھے پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جگہ جگہ بیان کرنا، تجسس کر کے ان کی کمزوریوں کی تلاش کرنا۔ اگر اس طرح کرے انسان تو ان لوگوں کو بگاڑے گا اور معاشرے کے امن کو بھی خراب کرے گا۔ اور پھر جب جگہ جگہ لوگوں میں بیان کی جائیں یہ باتیں تو پھر ایسے لوگ جن میں یہ برائیاں ہیں، اصلاح کے بجائے ان میں ضد پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ضد میں آ کر وہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حلقے کو وسیع کرتے جاتے ہیں۔ حجاب ختم ہو جاتا ہے، اور جب حجاب ختم ہو جائے تو اصلاح کا پہلو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہاں میں ان لوگوں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں جن کے سپرد جماعتی کام بھی ہیں، خاص طور پر اصلاح کرنے والا شعبہ، کہ انتہائی احتیاط سے اور ہمدردی کے جذبات رکھتے ہوئے اصلاح کے کام کریں۔ کبھی کسی بھی فرد کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میری کمزوری کی فلاں عہدیدار کی وجہ سے پردہ دری ہوئی، تشہیر ہوئی، لوگوں کو پتہ لگا۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس کا رد عمل بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جہاں ایسے لوگ پردہ دری کر کے جن کے سپرد اصلاح کا کام ہے، وہ لوگ پردہ دری کر کے لوگوں کی معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لے رہے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تمہیں جماعتی خدمت کا موقع دیا تھا، اس لیے کہ میری صفات کو زیادہ سے زیادہ اپناؤ، لیکن یہاں تو تم میری ستاری کی صفت سے الٹ چل کر بے چینیاں اور فساد پیدا کرنے کے مجھے بن رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ستاری کو کتنا پسند کرتا ہے اور ستاری کرنے والے کو کس قدر نوازتا ہے، اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے یکا و تنہا چھوڑتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی کس قدر بدقسمتی ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، اور کوئی نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر توجہ دے۔ بہرحال پھر آپ نے یہ بھی فرمایا آگے کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری کرتا ہے، اور جس نے کسی مسلمان کی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصائب میں سے ایک مصیبت کم کر دے گا اس کو، اور جو کسی مسلمان کی ستاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی ستاری فرمائے گا۔ بس اس رحیم اور کریم خدا کے رحم اور کرم کو جذب کرنے کے لیے ستاری اور پردہ پوشی انتہائی ضروری ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک موقع پر فرمایا کہ کوئی بندہ دوسرے بندے کی اس دنیا میں پردہ پوشی نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والے کو بغیر نوازے بغیر اجر کے نہیں چھوڑتا۔ کسی نے اگر اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کی پردہ پوشی کی تو پھر وہ اس کے کھاتے میں لکھی گئی، اس کے حساب میں لکھی گئی کہ یہ نیک کام کیا میرے بندے نے، اور قیامت کے دن وہ پھر اس کا اجر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے چشم پوشی فرمائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے پر اس حد تک مہربان ہے، اپنا سایہ رحمت اس قدر ڈالتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بندے سے پوچھے گا کہ فلاں کام تو نے کیا تھا، تو بندہ کہے گا ہاں میرے رب میں نے کیا ہے یا کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس دنیا میں تیری کمزوریوں کی پردہ پوشی کی، دنیا کو پتہ نہیں چلا کہ تو نے غلط کام کیے، اب آج قیامت کے دن بھی میں تیری پردہ پوشی کرتا ہوں اور تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس طرح بندے سے سلوک کرتا ہے۔ بس اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری سے فیض اٹھانا ہے تو خود بھی دوسروں کی ستاری کی ضرورت ہے۔ کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں برائیوں سے پاک ہوں اور دوسرے میں برائیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس نے ہماری ستاری کی ہوئی ہے۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، ہمیں اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، فرمایا کہ اصل میں انسان کی خدا تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے کیونکہ وہ ستار ہے، اور بہت سے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی ستاری نے ہی نیک بنا رکھا ہے۔ بہت سے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی ستاری نے ہی نیک بنا رکھا ہے، ورنہ اگر خدا تعالیٰ ستاری نہ فرمائے تو پتہ لگ جاوے کہ انسان میں کیا کیا گند پوشیدہ ہیں
بس یہ ہے وہ بات جسے ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں انسان استغفار کرے، استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی چادر میں لپٹنے کی کوشش کرے، اسے مغفرت مانگے، وہاں اپنے پر نظر رکھتے ہوئے دوسروں کی کمزوریوں سے بھی صرف نظر کرے، اپنے گریبان میں دیکھے اور دوسروں کی کمزوریوں کو باہر نکالنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ پہلے اپنا جائزہ لے کہ میں کیا ہوں، اور ہمیشہ یہ سوچے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری پردہ پوشی فرمائی ہے، میں نے تو دوسروں کی پردہ پوشی کرنی ہے اسی طرح۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان کا بھی کمال یہی ہے کہ تخلق بے اخلاق اللہ کرے، یعنی جو اخلاق فاضلہ خدا تعالیٰ میں ہیں اور صفات ہیں ان کی حت المقدور اتباع کرے، اور اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا فرمایا کہ مثلا خدا تعالیٰ میں عفو ہے، انسان بھی عفو کرے، دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالے، رحم ہے، حلم ہے، کرم ہے، انسان بھی رحم کرے، حلم کرے، لوگوں سے کرم کرے۔ خدا تعالیٰ ستار ہے، فرمایا خدا تعالیٰ ستار ہے، انسان کو بھی ستاری کی شان سے حصہ لینا چاہیے، اور اپنے بھائیوں کے عیوب اور معاصی کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، عیبوں اور گناہوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کی بدی یا نقص دیکھتے ہیں، جب تک اس کی اچھی طرح تشہیر نہ کر لیں، اسے پھیلا نہ دیں، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ فرمایا حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے بھائی کے عیب چھپاتا ہے، خدا تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ شوخ نہ ہو، بے حیائی نہ کرے، مخلوق سے بدسلوکی نہ کرے، محبت اور نیکی سے پیش آوے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں کسی کی کمزوریوں کا ذکر ہوا کہ فلاں شخص میں یہی کمزوری ہے، تو آپ نے اس بات کو سن کر بات کرنے والے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس کے نکاح تو تم نے بیان کر دی ہے، بڑے جوش سے بیان کر رہے ہو اس کے نقص، اس کی کمزوریاں تو تم نے گنوا دی ہیں، اچھا ہوتا اگر اس کی خوبیوں کا بھی ذکر کیا ہوتا، اگر اس میں کوئی خوبیاں بھی تو ہوں گی ان کا بھی تو ذکر کرتے۔ بس معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے اور امن اور پیار اور محبت پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ برائیوں کی پردہ پوشی کی جائے اور خوبیوں کو ظاہر کیا جائے۔ خوبیوں کو ظاہر کرنے سے نیکیوں کی بھی تاریخ پیدا ہوتی ہے۔ ایک حقیقی مسلمان کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ معاشرے میں نیکیاں پھیلائے، صرف زبان کے مزے اور عارضی بناوٹی خوشی کے لیے یا اس خوشی کا ماحول پیدا کرنے کے لیے دوسروں کی برائیوں کی تشہیر انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اپنی تھوڑی مجلس میں ایک استہزاء کا رنگ پیدا کر کے لوگوں کا استہزاء کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس سے ہر احمدی کو بچنا چاہیے۔ ہم نے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر یہ عہد بیعت کیا کہ کسی طرح سے بنی نوع انسان کو تکلیف نہیں دینی، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، اس کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ زبان کے زخم بڑی دیر تک رہتے ہیں، لوگوں کا استہزاء، ان کی پردہ دری کے اثرات بعض دفعہ ہمیشہ رہتے ہیں، بس ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور سچی ہمدردی
اور خیر خواہی اپنے بھائی کے لیے ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور سچی ہمدردی اور خیر خواہی کا اظہار تبھی ہو سکتا ہے جب اپنے بھائیوں کی کمزوریوں پر پردہ ڈالا جائے، کبھی ان کی باتوں کی پردہ دری نہ مذاق میں نہ سنجیدگی سے کی جائے۔ ہاں، کسی کی کمزوری دیکھ کر سچی ہمدردی کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے تاکہ وہ برائی یا کمزوری اس شخص میں سے ختم ہو جائے، اور اگر اس برائی کا ماحول پر اثر قائم ہو سکتا ہے یا اثرات بعد اثرات پڑ سکتے ہیں تو پھر ماحول کو بھی بچایا جا سکے، اور یہی اصل نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس سلسلے میں ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ جسے کمزور پاوے اسے خفیہ نصیحت کرے، خاموشی سے علیحدہ ہو کر اسے نصیحت کرو، اگر نہ مانے تو اس کے لیے دعا کرے، نصیحت کرو، مان لے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو دعا کرو اس کے لیے۔ اور اگر دونوں باتوں سے فائدہ نہ ہو، نہ نصیحت سے فائدہ ہوا نہ دعا سے فائدہ ہوا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ پھر اسے قضاء و قدر کا معاملہ سمجھے، یہ سمجھو بس یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہوا ہے تو تم کو چاہیے کہ کسی کا عیب دیکھ کر سر دست جوش نہ دکھلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا، اسے توفیق دی کہ اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا، جماعت میں شامل کیا، اس کی جتنی بدنامی تمہارے خیال میں ہونی چاہیے تھی اس برائی کی وجہ سے وہ نہیں ہو رہی، اس کی پردہ پوشی ہو رہی ہے کسی رنگ میں، صرف تمہیں ہی علم ہوا ہے اس کا، تو پھر تمہیں بھی کوئی ضرورت نہیں جوش دکھانے کی، خاموشی سے بیٹھے رہو، اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی ذریعہ پیدا کر دے گا اس کی اصلاح کا۔ فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ درست ہو جائے، کسی وقت درست ہو جائے گا وہ۔ بس اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزدیک کسی کا احمدی ہونا اور آپ کی بیعت میں آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے تو پھر کسی دوسرے کا حق نہیں بنتا کہ اس کے ذاتی نقائص کو تلاش کر کے ان کو پھیلایا جائے، ٹو میں لگایا جائے، تجسس کیا جائے اور پھر برائیاں پھیلائی جائیں، یا لوگوں کے سامنے بیزاری کا اظہار بھی کیا جائے اس کے بارے میں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ممکن ہے وہ درست ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ بلکہ اسی تسلسل میں کہ کتب اور ابدال سے بھی بعض وقت کی کوئی عیب سرزد ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کتب اور ابدال جو ہیں ان سے بھی عیب ہو جاتے ہیں، بلکہ لکھا ہے، فرمایا کہ بلکہ لکھا ہے القطب قد یزنی، کہ کتب سے بھی زنا ہو جاتا ہے۔ فرمایا بہت سے چور اور زانی آخرکار کتب اور ابدال بن گئے۔ آپ فرماتے ہیں جلدی اور عجلت سے کسی کو ترک کر دینا ہمارا طریق نہیں، جلدی اور عجلت سے کسی کو ترک کر دینا ہمارا طریق نہیں۔ کسی کا بچہ خراب ہو تو اس کی اصلاح کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، ایسے ہی اپنے کسی بھائی کو ترک نہ کرنا چاہیے، جس طرح بچے کے لیے کوشش کرتے ہو اسی طرح اپنے بھائیوں کے عیبوں کو دور کرنے کے لیے بھی کوشش کرو، کوشش بھی اور دعا بھی، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا قرآن کریم کی یہ تعلیم ہرگز نہیں کہ عیب دیکھ کر اسے پھیلاؤ اور دوسروں سے تذکرہ کرتے پھرو، بلکہ وہ فرماتا ہے تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ وہ صبر اور رحم سے نصیحت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مرحمہ یہی ہے
کہ دوسرے کے عیب کو دیکھ کر اسے نصیحت کی جاوے اور اس کے لیے دعا کی جاوے۔ دعا میں بڑی تاثیر ہے، فرمایا دعا میں بڑی تاثیر ہے، اور وہ شخص بہت قابل افسوس ہے کہ ایک کے عیب کو بیان تو 100 مرتبہ کرتا ہے لیکن دعا 1 مرتبہ بھی نہیں کرتا۔ عیب کسی کا اس وقت بیان کرنا چاہیے جب پہلے کم از کم 40 دن اس کے لیے رو رو کر دعا کی ہو۔ یہ بھی بیان کرنے سے یہ مراد نہیں کہ بیان کرنا عیب چاہیے کہ اس کی تشہیر کی اجازت مل گئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اصلاح کرنے والوں کو بھی اگر شکایت کرنی ہے تو پہلے اپنی کوشش اور دعا کر لو، پھر شکایت کرو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیب کے حامی بنو، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عیب دیکھو اور اس کے حامی بن جاؤ کہ بہت بڑا اچھا کیا، بڑا اچھا، عیب اس میں نقص اور کمزوریاں ہیں تو بہت اچھا ہے، یہ اس کا حامی نہیں بننا، بلکہ یہ کہ اشاعت اور غیبت نہ کرو، اس عیب کو دیکھ کر پھیلاؤ نہ کسی لوگوں کو سامنے بتاؤ نہ پیچھے بتاؤ، کیونکہ کتاب اللہ میں جیسا آ گیا ہے کہ یہ گناہ ہے کہ اس کی اشاعت اور غیبت کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی کے 2 شاگرد تھے، ایک ان میں حقائق اور معرف بیان کیا کرتا تھا، بڑا لائق تھا، علم و فضل حاصل تھا اس کو، بڑے حقائق اور معرف بیان کیا کرتا تھا۔ دوسرا جلا بھنا کرتا تھا، اس میں اتنی لیاقت نہیں تھی، وہ اس پر جلتا بھنتا رہتا تھا۔ یعنی ایک شاگرد تو بڑا ہوشیار تھا، دوسرا کم ہوشیار، اور جو کم تھا جیسا کہ میں نے کہا وہ ہوشیار کے علم پر جلتا کٹتا رہتا تھا۔ آخر پہلے نے سعدی سے بیان کیا کہ جب میں کچھ بیان کرتا ہوں تو دوسرا جلتا ہے اور حسد کرتا ہے۔ اس پر شیخ نے جواب دیا، شیخ سعدی نے، کہ ایک نے راہ دوزخ کی اختیار کی کہ حسد کیا، ایک تو دوزخ کے راستے میں چل پڑا حسد کر کے، اور تو نے غیبت کی۔ اب یہ بھی کوئی نیکی کی بات نہیں جو تم مجھے بتا رہا ہے، غیبت کر کے تم بھی دوزخ کے راستے کی طرف چل پڑے، پس دونوں ہی گناہ گار ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس واقعے کو بیان فرما کر کہ یہ سلسلہ چل نہیں سکتا جب تک رحم، دعا، ستاری، مرحمہ آپس میں نہ ہو۔ بس ایک طرف تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، دوسری طرف ہم اگر دنیا دار معاشرے کے زیر اثر آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور احکامات کو اپنے پر لاگو کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تو ہم اپنے عہد کو پورا نہ کر کے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ہم وہ نہیں بن رہے جو حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں بنانا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی ستاری کرنے والے ہوں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ کسی بھائی کا عیب دیکھ کر اس کے لیے دعا کریں، لیکن اگر وہ دعا نہیں کرتے اور اس کو بیان کر کے دور سلسلہ چلاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کون سا ایسا عیب ہے کہ جو دور نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیشہ دعا کے ذریعے سے دوسرے بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔ اور جب ہم اس طرح ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور بجائے ایک دوسرے کے عیب نکالنے اور دوسروں کی پردہ داری کرنے کے ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، تبھی ہم وہ حقیقی جماعت بن سکتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہی ایک حقیقی مسلمان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق حالت ہونی چاہیے، اور یہی حالت ہے جو ہماری بخشش اور مغفرت اور ستاری کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عافیت میں آنے اور اس کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے
ایک دعا بھی سکھائی ہے جسے ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ دعا یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا طلبگار ہوں۔ مولا، میں تجھ سے دین و دنیا، مال اور گھر بار میں عفو اور عافیت کا خواستگار ہوں۔ اے اللہ، میری کمزوریاں ڈھانپ دے اور مجھے میرے خوفوں سے امن دے۔ اے اللہ، آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر سے خود میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نیچے سے کسی مخفی مصیبت کا شکار ہوں۔ بس جب یہ دعا ہم اپنے لیے کریں تو دوسروں کے لیے بھی ایسے ہی جذبات رکھنے والے ہوں، اور جب یہ حالت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر دعائیں قبول بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کی رضا کو حاصل کرنے والے بنیں۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم ملک سلیم لطیف صاحب ایڈوکیٹ، صدر جماعت ننکانہ صاحب پاکستان کا ہے۔ یہ مکرم ملک محمد شفیع صاحب کے بیٹے تھے۔ 70 سال ان کی عمر تھی۔ 30 مارچ کل 2017 صبح تقریباً 9 بجے گھر سے اپنے بیٹے کے ہمراہ کچہری جاتے ہوئے راستہ میں ایک مانند اہمیت نے فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ شہید مرحوم کے والد مکرم محمد شفیع صاحب کے 2 ماموں حضرت حافظ نبی بخش صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت جمال الدین صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا تھا، جن کا تعلق چک سعد اللہ نزدیک قادیان سے تھا، نزد قادیان سے تھا۔ شہید مرحوم کے والد صاحب پیدائشی احمدی تھے۔ پارٹیشن سے قبل ہی ننکانہ صاحب آ کر آباد ہو گئے۔ شہید مرحوم 1948 میں ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ننکانہ صاحب میں حاصل کی اور لاہور سے LLB کرنے کے بعد 1967 سے بحیثیت وکیل پریکٹس کا آغاز کیا۔ وقوعہ کے مطابق شہید مرحوم اپنے بیٹے محمد فرحان ایڈوکیٹ کے ہمراہ صبح 9 بجے کورٹ جانے کے لیے موٹر سائیکل پر روانہ ہوئے۔ ان کا بیٹا موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ وہاں ایک چوک ہے بازار بیری والا، اس کے قریب جب یہ پہنچے تو ایک شخص نے ان کو رکنے کا اشارہ کیا۔ موڑ کی وجہ سے موٹر سائیکل پہلے ہی نسبتاً آہستہ تھی۔ اسی دوران مذکورہ شخص نے اپنی بندوق سے فائر کیا جو شہید مرحوم کی دائیں جانب پسلی میں لگا، اور دوبارہ لوڈ کر کے پھر پشت پر فائر کیا۔ شہید مرحوم موٹر سائیکل سے گر گئے۔ اس دوران حملہ آور نے بیٹے پر بھی فائر کیا جو بیٹے کو نہ لگا۔ اس کے بعد پھر مسلسل فائرنگ کی کوشش کرتا رہا۔ ان کے بیٹے نے اونچی آواز میں وہاں موجود تھا وہ تو کلمہ پڑھتا رہا۔ لوگ جو قریب کھڑے تھے کسی نے آگے بڑھ کے روکنے کی کوشش نہیں کی، تماشا دیکھتے رہے، کیونکہ دوبارہ اس سے پھر گن لوڈ نہیں ہوئی، فائر نہیں ہوئے۔ اس پر حملہ اور فرار ہو گیا۔ لیکن اسی دوران میں زخمی حالت میں شہید مرحوم شہید ہو چکے تھے۔ شہید کے والد صاحب پارٹیشن کے وقت تحصیلدار کے ریڈر تھے، جس کی بنا پر شہید مرحوم کے والد نے پارٹیشن کے بعد متعدد احمدی خاندانوں کو ننکانہ میں آباد کیا، بڑی مدد کی ان کی۔ ننکانہ کا ایک علاقہ احمدیوں سے آباد کیا جس کا نام کوچہ احمدیہ رکھا ہوا تھا۔ بہرحال بعد میں 1974 میں جب جماعت کے خلاف وہاں قانون پاس ہوا تو مخالفین کے دباؤ پر اس کا نام تبدیل کر کے کوچہ احمدیہ کا نام پھر قذافی اسٹریٹ رکھ دیا گیا۔ شہید مرحوم کو 1977 سے تعدم شہادت سوائے 1 سال کے بحیثیت صدر جماعت ننکانہ صاحب خدمت کی توفیق ملی۔ مرحوم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ مل نثاری اور مہمان نوازی اور خصوصاً مرکزی مہمانوں کی خدمت کے علاوہ غریبوں سے ہمدردی کا وصف نمایاں تھا۔ ہمیشہ ہر ایک کی مدد کو تیار رہتے، نمازوں کے پابند اور خلافت سے والہانہ لگاؤ تھا۔ نڈر اور دلیر انسان تھے۔ احباب جماعت کے ہمراہ انہیں بھی شدید مخالفانہ حالات کا سامنا رہا۔ 1989 میں 89 میں بیشتر احمدی گھرانوں کو مخالفین نے جلا دیا اور لوٹ لیا، جس میں شہید مرحوم کا گھر
بھی شامل تھا۔ ان تمام مخالفانہ حالات کے باوجود اب ہمیشہ ثابت قدم رہے اور مخالفین کا مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔ 2010 میں مقامی احمدیہ مسجد کی تعمیر میں ان کو بھرپور خدمت کی توفیق ملی۔ شہید مرحوم کی اہلیہ محترمہ ان کو بھی لمبا عرصہ صدر لجنہ کی توفیق ملی۔ چند سال پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ شہید مرحوم کے سسر ملک محمد دین صاحب مرحوم تھے، جو معروف جماعتی مقدمہ سائی وال میں نامزد تھے اور اسیری کے دوران ہی جیل میں وفات پا گئے تھے۔ شہید مرحوم پسماندگان میں 2 بیٹے ملک اویس جو سول جج لاہور ہیں اور محمد فرحان ایڈوکیٹ ہیں، خداوند ان جائے قائد بھی ہیں اس وقت وہاں، اور ایک بیٹی ڈاکٹر سمرہ وقار صاحبہ ہیں جو لاہور میں ہیں، اور ان کے بھائی ہیں 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں ان کی۔ ایک بھائی ملک محمد نسیم صاحب یہیں لندن میں ہیں۔ شہید مرحوم کے والد صاحب اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی والدہ کی آپس میں رشتہ داری بھی تھی۔ شہید مرحوم اور ان کی فیملی کی خواہش کے پیش نظر ان کے آبائی علاقہ سائی وال میں ان کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور شہید کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلائے، نیکیوں میں آگے بڑھاتا چلا جائے، اور مخالفین احمدیت دشمنان کی بھی جلد پکڑ کے سامان پیدا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر